لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسن اخلاق، اچھا اخلاق، خوبصورت اخلاق، عمدہ اخلاق جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے، جو ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے اور جس کے لیے ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے. وہ مسنون دعا یاد بھی کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگا کرتے تھے اور آپ کے طریقے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی اسی طرح تو میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے. اخلاق جس کا روٹ مادہ خا لام قاف ہے، اگر اسے خلق پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، صورت گری کرنا، اور اگر اس کو خلق پڑھا جائے یا خلق پڑھا جائے تو مراد ہوتی ہے عادت، طبیعت، خصلت. اسی مادے سے خلق اگر ہو تو معنی ہوتا ہے پرانا ہونا، بوسیدہ ہونا. ان تین لفظوں میں آپس میں کیا مماثلت ہے؟ خلق پیدائش کے لیے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، خلق عادت اور اس کی ظاہری شکل و صورت، اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ انسان کی وہ عادات اور انسان کا مزاج جو مسلسل ایک کام کے بعد پختہ ہو جاتا ہے، وہی دراصل اس کی عادت یا اس کا اخلاق بنتا ہے. ہم میں سے ہر شخص خوبصورتی پسند کرتا ہے. شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ملے آپ کو جو یہ کہے کہ مجھے خوبصورت چیز اچھی نہیں لگتی، خواہ وہ کسی کی شکل و صورت میں ہو یا وہ پھولوں میں ہو یا کائنات کی کسی بھی چیز میں جو اس کو نظر آتی ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات اور اپنی شکل و صورت اور اپنے حال حلیے کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے. یعنی اپنی شکل و صورت کو سجانے اور سنوارنے اور اچھا لگنے اور اچھا نظر آنے کے لیے بہت سی محنت اور کوشش اور مال وغیرہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری شکل و صورت جو کہ نظر آتی ہے ہمیں خود بھی آئینہ دیکھنے پر اور دوسروں کو بھی نظر آتی ہے، تو اس میں ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور پھر صرف صفائی ستھرائی نہیں بلکہ میک اپ بھی، اور پھر لباس، اور صرف اچھا لباس نہیں بلکہ استری شدہ لباس اور اچھی طرح میچنگ لباس، اور اسی طرح ڈائٹ، ایکسرسائز اور بہت سی چیزیں ان کے بارے میں ہم کانشیس ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی انسان صرف ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی سے خوبصورت نہیں بنا کرتا. ظاہری خوبصورتی اگرچہ اٹریکٹ کرتی ہے، دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل خوبصورتی اس کی عادات میں ہے، اس کے اخلاق میں ہے، اس کے رویے میں ہے، اس کے معاملات میں ہے، اس کے اس طرز عمل میں ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے. اور یہ چیز ایک دن میں نہیں بنتی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلق کا معنی ہوتا پرانا ہونا، یعنی عادات کس طرح بنتی ہیں؟ ایک چیز کو بار بار کرنے سے. جب وہ چیزیں ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، جب وہ ہماری پسند و ناپسند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو پھر بے اختیار ہم سے صادر ہونے لگتی ہیں. جو چیزیں ہمارے نفس اور ہماری ذات اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس کو ظاہر ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی. تو گویا اچھے اخلاق کے لیے صرف مصنوعی، آرٹیفیشل، ظاہری اور وقتی کوششیں فائدہ نہ دیں گی جب تک کہ ہمارا اندر نہیں سنورتا،
جب تک یہ چیزیں اندر راسخ نہیں ہوتی، جب تک ان کی اندر بنیاد نہیں بنتی، اور جب تک ہم ان کو بار بار کرتے نہیں رہتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے. یعنی وہ اخلاق کو باہر کی چیز نہیں بتاتے بلکہ اندر کی چیز بتاتے ہیں کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے جس کے مطابق ہمارے اعمال ہوتے ہیں. یعنی ہمارے رویے ہمارے اندر کی کیفیت کے تابع ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. تو بندوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کی نظر میں خوبصورت بننا ہے، اور جو اپنے رب کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے وہ خود بخود بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ پھر سب کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر، تقوی اور اچھا اخلاق، کہ اندرونی کیفیت اس کی کیا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور بیرونی کیفیت کیا ہو کہ اس کی عادات اچھی ہوں. تو یاد رکھیے کہ اخلاق صرف دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام نہیں، اخلاق خود اپنے اندر اچھی عادات، ایٹیکیٹس، مینرز اور اچھے رکھ رکھاؤ کا نام بھی ہے. یعنی خواہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں یا تنہائی میں ہو، اکیلے ہوں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، تو جب بھی آپ اسی طرح اچھے ہوں. اور پھر یہ کہ آپ کا معاملہ صرف بندوں کے ساتھ نہیں، کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی اچھا ہو. خواہ آپ جانوروں سے معاملہ کریں، خواہ آپ پودوں سے معاملہ کریں، خواہ آپ زمین سے معاملہ کریں. اچھے بندوں کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وہ زمین کو بھی اس کا حق دیتے ہوئے چلتے ہیں، پاؤں مار کے نہیں چلتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی. اکڑ کے نہیں چلتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ جتنا بھی اکڑیں وہ پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ان کے رویے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. تو اس تمہید کے بعد اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ پھر ان احادیث ہی کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں. تو پہلا چیپٹر ہے حسن اخلاق، اور انگریزی میں گڈ کیریکٹر. قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو. کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دنیا میں سب سے بلند اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھے اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کا طریقہ طے کرے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، یا آپ کا اخلاق کس چیز پر مبنی تھا. قال اللہ تعالی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آل عمران 159. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، سب بھاگ جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین اخلاق کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا کردار اور اس کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں، نہ کہ بھاگ نکلیں، خوف زدہ ہوں. زید بن حارثہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. کون تھے زید بن حارثہ؟ حارثہ کے بیٹے تھے، قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے. ان کی والدہ کا نام سعدہ تھا، جیسے سعدیہ لکھتے ہیں نا، اسے سعدہ، جو قبیلہ طے کی ایک شاخ سے تعلق رکھتی تھی. زید جب 8 سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے چلی گئی.
اور وہاں ان پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی ان کے میکے والوں کے پاس سب لوٹ کے لے گئے، اور ان لوٹ کی چیزوں میں حضرت زید بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں اکاز کے میلے میں جا کے بیچ دیا۔ اس زمانے میں انسان بھی ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری۔ تو ان کو حضرت حکیم بن حزام نے خرید لیا جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے۔ وہ اس بچے کو مکہ لے آئے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھپھی کو تحفتاً دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت زید ہبہ کر دیے، یعنی تحفہ میں دے دیے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر 15 سال تھی، only 15 years۔ کچھ عرصے کے بعد زید کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے اور فلاں گھرانے کے پاس ہے، تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے کوئی شخص کتنا حریص ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، آپ بچے سے بات کر لیں، اگر بچہ ساتھ جانا چاہے آپ اسے لے جائیں۔ آپ نے زید کو بلایا اور کہا کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کیونکہ 8 سال کا بچہ سب جانتا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو اپنے والد اور چچا کے ساتھ۔ تو زید نے کیا جواب دیا؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کسی دوسری جگہ۔ یہ سن کر باپ اور چچا کا کیا حال ہو سکتا تھا، وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے برا بھلا بھی کہا کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کر رہے ہو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو۔ تو زید نے کیا کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، میں نے آپ کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں، ان کے بعد میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اپنے باپ اور چچا کو بھی نہیں دے سکتا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن یہ اس آیت کی بہترین تفسیر کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کیسے تھے، کہ جو ایک اجنبی کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز، وہ کیا رویہ ہوگا، وہ کیا اخلاق ہوگا، وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے۔ آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا رہنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم ان کی نظر میں کیسے ہیں۔ ایک شخص باہر کے لوگوں کی نظر میں تو ہیرو ہو سکتا ہے، اس کے دوست احباب اس کو چاہنے والے ہو سکتے ہیں، وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اصل میں کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا اصل فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کے گھر والے، اس کے قریب ترین لوگ، بچے، شوہر، یا پھر بچوں کے لیے ماں باپ، کہ انسان ان کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آئندہ ایکسرسائز کریں گے کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں کے درمیان اللہ نے ایک عجیب سی محبت رکھی۔ یہ رشتے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں، پھر ان کے اندر ایک خون کی کشش ہوتی، پھر جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اپنے بچوں کے بعد وہ لوگ جو قریب ترین ہیں، مثلا رشتے داروں کے بچے، یا ہماری مثلا بہو یا بھانجی، بھتیجی، یا اور کوئی بھی شخص جو ہمارے ساتھ رہتا ہو، کیونکہ انسان کو زندگی میں مختلف لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ مختلف لوگ جو کہیں بھی اکٹھے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی گھر ہو خواہ کوئی ادارہ ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کا اصل مقام وہ نہیں
جو آپ اپنے لیے خود اپنی نگاہوں میں قائم کیے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو تو ہر شخص اچھا ہی کہتا ہے، لیکن آپ کے ساتھی کیا کہتے ہیں، آپ کے دوست کیا کہتے ہیں، آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں، آپ کے بچے کیا کہتے ہیں. اور اگر ان کی گواہی آپ کے حق میں مثبت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کی نگاہ میں بھی مقام بن جائے گا. کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہے یہ تو کل ہمیں پتہ چلے گا نا، آج نہیں پتہ چل سکتا. حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے، خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن آج جن گھروں میں ملازم ہیں، جہاں جہاں بھی، وہاں ان کا ملازموں کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور ملازم اپنے مالکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اگر تم تندخو ہوتے، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے. حدیث نمبر 1 عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق رواہ البخاری فی الادب المفرد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ کہ خوبصورت اخلاق کو مکمل کر دیا جائے، اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے. گویا اچھا اخلاق، اعلی اخلاق، اور پھر اخلاق بھی مکمل اخلاق. دنیا کے مختلف مذاہب میں، مختلف اقوام میں، مختلف لوگوں کے ہاں اخلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا پڑھا اور کہا گیا ہے. یعنی بیسک ہیومن ایتھکس، پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں، جاہل عالم، مشرق مغرب، ہر ایک کے ہاں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان اس تصور سے خالی نہیں ہے. لیکن ادھوری باتیں ہیں، کہیں سے بھی کچھ پڑھ لیجئے. اگر اخلاق کی ایک جامع اور مکمل تصویر کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں. کیونکہ آپ کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دیں، کوئی ایک بات بھی اس میں سے نہ رہے باقی، پورے کا پورا دے دیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی اچھی سے اچھی تصویر اگر ادھوری ہو تو کیسی لگتی ہے. کوئی بھی تصویر، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام. مثلاً آپ اپنا کمرہ سجا رہے ہیں اور ایک دیوار پہ ابھی پینٹ نہیں ہوا، یا کوئی ایک چیز ابھی نہیں ہے، تو آپ کسی کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ باقی دیکھیے، اس کو نہ دیکھیے یہ ابھی ایک چیز رہ گئی ہے، باقی یہ جلد ہو جائے گی. اسی طرح کسی بھی چیز میں کوئی کمی رہ جائے تو ہم پہلے کمی والے حصے کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں، باقی دیکھیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے، سب مکمل ہے. لہٰذا جو اچھے اخلاق کی تکمیل چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کے علم اور آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے استفادہ کرے. حدیث نمبر 2 عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا رواہ مسلم کتاب الفضائل. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے. اور اسے سمجھنے کے لیے پھر یاد کیجئے کیا؟ زید بن حارثہ کا آپ سے تعلق، آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا رواہ ابی داود کتاب السنہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ مکمل، ایماناً ایمان میں، کون ہے؟ احسنہم، جو سب سے اچھے ہیں، خلقاً اخلاق میں، یعنی سب سے زیادہ ایمان ان کا مکمل ہے جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کی تکمیل بھی
اخلاق کی تکمیل سے ہوتی ہے اور اخلاق کی خوبصورتی سے ہوتی ہے. عن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة رواه الترمذي کتاب البر والصلة. عن ابی الدرداء ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول آپ فرماتے ہیں ما من شیء نہیں کوئی بھی چیز یودع جو رکھی جائے گی وضع یدع سے یودع مجہول ہے فی المیزانی میزان میں اثقل زیادہ وزنی ثقیل من حسن الخلق حسن الخلق سے اچھے اخلاق سے وان صاحب حسن الخلق وان اور بے شک صاحبہ ساتھی حسن الخلق اچھے اخلاق والا لیبلغ البتہ پہنچ جاتا ہے. بلغ یبلغ بلوغ پہنچنا بالغ ہونا اسی سے ہے یعنی ایک سرٹن ایج کو پہنچنا. بھی ساتھس کے کس کے حسن خلق کے اچھے اخلاق کے. اچھے اخلاق کے ذریعے پہنچ جاتا ہے ایک انسان کہاں درجہ درجے کو کس کے صاحب الصوم والصلاة روزے اور نماز والے کے. یعنی ایک شخص جو ساری رات نماز پڑھے اور ہر روز روزہ رکھے تو جتنا ثواب وہ پا سکتا ہے اتنا ثواب کس کو مل جاتا ہے اچھے اخلاق والے کو. اگرچہ وہ ساری رات نماز نہ بھی پڑھ سکے اور ہر روز روزہ نہ بھی رکھ سکے. تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یعنی یہ انہوں نے براہ راست آپ سے سنی تھی بات کہ میزان میں, اور میزان سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان کا نام اعمال جہاں تولا جائے گا اس میں جو نیکی سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا. یعنی باقی چیزوں کا بھی وزن ہے لیکن سب سے بھاری باٹ اور سب سے بھاری تول جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا بھی ہو لیکن جو ہی وہ رکھا جائے گا تو میزان جھک جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن خلق کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے. اور پھر یہ ہے کہ عبادات کا درجہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اگر کوئی فرائض کے بعد اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ رکھتا ہے تو وہ نوافل ادا کرنے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اگلی حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین رواہ الترمذی کتاب العلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصلتان دو خصلتیں دو عادتیں اخلاق کی دو باتیں لا تجتمعان نہیں جمع ہو سکتی فی منافق کسی منافق میں یہ دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی. حسن سمت اچھی چال چلن اچھا معاملہ اچھا رویہ اچھا اخلاق ولا فقہ فی الدین اور نہ دین کی سمجھ. یعنی منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی نہ اچھا اخلاق ہوتا ہے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے معاملہ کرتا ہے تو بد اخلاقی سے اور دوسری چیز جو اس میں نہیں ہوتی وہ دین کی سمجھ. یعنی دنیا میں خوب سمجھدار ہے لیکن دین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر نہیں اترتی. اور اس کے برعکس ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اسامہ بن شریک کی روایت ہے قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الناس وہ کون سی بھلائی ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کو دی گئی. یعنی لوگوں کو سب سے اچھی چیز کیا ملی ہے. یعنی انسان کو کیا کچھ ملتا ہے ایک انسان کے پاس مال دولت اولاد گھر بار کاروبار علم ڈگریاں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں انسان نے اکٹھی کی ہوتی ہیں لیکن ان سب کے اندر سے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ جو انسان کو مل جاتی. تو آپ نے فرمایا ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن کہ انسانوں کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ملی. یعنی سب سے زیادہ بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کیا ہے اچھا اخلاق. یعنی منافق کو اچھا اخلاق نہیں ملتا
اور مومن کو ملنے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے. تو گویا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی عادتیں اچھی ہیں. اگلی حدیث عن ابی ذر قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر. نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. 3 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی. پہلی چیز تو بنیاد ہے اچھے اخلاق کی. کیا؟ جہاں ہو اللہ سے ڈرو. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کہیں بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرے. اور دوسری چیز اگر برائی ہو جائے تو اچھا کر لو، برائی ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق پھر کس سے مل کے بنتا ہے. نمبر 1 اللہ کا ڈر، کہ بندہ بندوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہ میں جہاں بھی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ جب تک ہم بندوں کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں تو وہ صرف سامنے سامنے بنتے ہیں. تو اچھا اخلاق کسی جزوی چیز کا نام نہیں کہ کسی ایک جگہ آپ اچھے ہیں اور دوسری جگہ آپ بدترین ہیں. اچھا اخلاق اسی کا جو ہر جگہ ہی اچھا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے چاہے ان کے پیٹھ پیچھے. اللہ کی نگرانی ہوگی تو آپ ہر جگہ ہی اچھے ہو جائیں گے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی، پھر بھول ہو جاتی. اس کا علاج بتا دیا گیا کہ مایوس نہ ہو. ہاں اگر اچھا نہیں ہوا، برا ہوا تو کیا کرو؟ اچھا کر لو. مثلاً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کیا کرو؟ بیٹھے رہو، دوبارہ نہ کرو. اس کے بعد کوئی نیکی کر لو. غلطی ہوگی توبہ کر لو، کوئی اچھا کام کر لو، صدقہ خیرات کر لو. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برا ہو گیا، کسی سے جھڑپ ہو گئی، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو اب کیا کرو؟ اچھا کر لو. تو کیا ہوگا؟ پچھلی چیز مٹ جائے گی. یعنی آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں. وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ. تو گویا اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اللہ سے ڈریں. اپنے ساتھ سچے ہوں کہ غلطی ہو تو آپ کو خود پتا ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے، تو اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا. اگر آپ کو پتا چل جائے میں نے نہیں کیا اچھا، تو سب تسلی دے تو بھی تسلی نہ کریں، توبہ استغفار کر کے اچھا کر کے اپنے ساتھ سچے ہو کے اپنی اصلاح کر لیں. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں. تو یہ ہے بہترین اخلاق، اللہ کے ساتھ سچے، اپنے ساتھ سچے اور لوگوں کے ساتھ سچے. یہ ہے جامع اخلاق. یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اگرچہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ کی حکمت سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اصل پروگرام کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے. انسان کی دنیاوی خوبصورتی بھی اسی میں ہے اور جنت میں بھی صرف اچھے اخلاق والی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، ہر چیز. جنت خوبصورت لوگوں کے لیے بنی ہے، وہاں خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اہل بنے تو پھر خوبصورت بننا ہوگا. اور یاد رکھیے کہ ہمارا جو اپیرنس ہے نا، ہماری جو شکل و صورت ہے، یہ ہماری روح کی تصویر ہے. ہم اپنے چہروں سے کیا نظر آتے ہیں؟ جو ہم اندر ہوتے ہیں. اچھے اخلاق میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود عادتیں سنور جائیں گی، اچھا معاملہ ہونے لگے گا لوگوں سے. ہاں؟ اور وہ اندر خوبصورت ہوگا تو ہی معاملہ خوبصورت ہوگا، اور معاملہ خوبصورت ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ کی اس جنت کے اہل قرار پائیں گے. اور اگر یہاں لڑاکے، جھگڑالو، غیبت کرنے والے، تانے دینے والے، عیب چننے والے، دوسروں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے اور بد اخلاق لوگ، چغلخور لوگ جنت میں جانے کے اہل نہیں. تو ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ عبادت ہے. اچھا اخلاق کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ، جس میں انسان نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزنی نیکی کما لیتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.